بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر پوری بات کریں. یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتا. کوئی ایجنسی، ISI، IB، پولیس، یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہیں اور انٹیریئر منسٹر عدالت میں جائے اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ اس سے دہشت گردی بچ سکتی ہے یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ، وہ پھر اجازت دیتا ہے اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی فون کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا. تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 1996 میں جب ہٹائی گئی تو ایک وجہ دی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ بے نظیر کے گورنمنٹ کے دوران فون ٹیپس کیے جاتے تھے بڑی بڑی پرسنالٹیز کے اور سیاسی مخالفین کے اور ججز کے. یہ ایک وجہ دی گئی تھی 96 میں. میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا بڑا طاقتور پریزیڈنٹ تھا صدر نکسن. نکسن کی واٹر گیٹ سکینڈل ہوئی کیا تھی کہ وہ مخالفین کے فون ٹیپ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا. تو آج یہ جو کھلے عام ہو رہا ہے، پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ سے بات کریں، اس کے بعد پھر میں بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل دوپہر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے. وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے 4 ماہ سے خان صاحب کی جو JIT بنی تھی، خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس JIT کو فالو اپ میں کر رہی تھی اور خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے گجرانوالہ کا، اس میں فالو اپ کر رہی تھی. اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے JIT کا جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ ڈوگر صاحب تھے جو CCPO تھے اس وقت. اور انہوں نے ڈوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں 3 لوگ ملوث ہیں. یعنی جو اسیسنیشن اٹیمپٹ ہے خان صاحب کے اوپر، وہ باقاعدہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھی. اور انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں، اس میں 3 لوگ کم سے کم ملوث تھے اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کورٹ کو دے دیا تھا. اور اس کے بعد جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا. یہ کورٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کے کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا، لیکن CCPO جو ہیں ڈوگر صاحب، ہی اسٹک ٹو ہز گنز، وہ اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے. یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم ATC میں گئے، یہ جو گجرانوالہ کا کورٹ ہے، تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے. اور اس کا حوالہ یعنی جب CCPO کو ہٹایا تو DG اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا. جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس کا نام انور شاہ صاحب تھے، ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو OST کر دیا اور اس کے بعد جو DG تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تالا لگا دیا. ہم نے جب بار بار کہا کورٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے، جو سارا ایویڈنس منگوائیں، تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی DG بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا DG اینٹی کرپشن، جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے، اور اب وہ ریکارڈ دے گا. اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا. انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے، باقی سارا کچھ چوری ہو گیا. اور یہ بات کا انکشاف خود ہی DG نے بھی کی. انکوائری کروں گا، یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے. میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا. کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے CCPO کو دوبارہ لگایا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں CCPO سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری جو JIT ہے وچ از دا ریل JIT جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا، JIT بنائی تھی،
which is a legal JIT, تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے. وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ کنسرن کیوں تھا. ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے, اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا, اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے, یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا JIT جو ہے وہ شروع کر دیں گے. مجھے تو, میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا, میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے, ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے. جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے, وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں؟ ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ؟ کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا, اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا میں کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ ISI, IB یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو میرا رائٹ ہے, وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا. جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین. میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی, آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا, میں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, وہ میری آفیشیل لائن تھی, اس لائن کا ٹیپ کیا گیا, اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا. اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی, ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی, جو کانورسیشن تھا, اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی. تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے, ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پرائیویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئین ہماری ڈگنیٹی اور پرائیویسی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا, میرا رائٹ وائلیٹ ہوا. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے, اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں, تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے, اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی, اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. ہر جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی, اور وہ صرف بلیک